जो कि नॉन ट्रांसक्राइब अच्छा, होता है basically. अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि यू क्रोमेटिन भी तो जाहिर है क्रोमेटिन ही है ना, तो क्या फर्क मतलब हो सकता है? सिर्फ स्टेनिंग पैटर्न डिफरेंट है दोनों का? नहीं, एक तो हाईली क्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शन. वो कोडिंग नहीं कर सकता जो है ना जीन्स की, यानी उसमें जीन्स वो कोड नहीं होती। हेट्रोक्रोमेटिन कोडिंग रीजन नहीं कोड नहीं करता डीएनए जी, को. और यू क्रोमेटिन वो है जिसमें डीएनए सीक्वेंस है वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। अच्छा, देयर इज अ कंफ्यूजन एज वेल. आपको मैं पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेनिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन, ये एक मिसकंसेप्शन इसलिए बनी, आई मीन ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल ही कोई स्टेन ही नहीं होता. इट डू स्टेन इटसेल्फ, बट इनिशियली जब इनिशियल ऑब्जर्वेशन हेट्रोक्रोमेटिन के ऊपर हुई, तो वो बेसिकली बिकॉज ऑफ सम स्टेनिंग पैटर्न थी, एंड बिकॉज दिस स्टेनिंग पैटर्न वाज स्लाइटली डिफरेंट देन another staining pattern जिसको व्यू क्रोमेटिन के ऊपर होता है, तो दैट इज व्हाई इट हैज बीन somehow assigned a characteristic that it is a darkly stained. We will discuss about this staining a short while after this slide. उसके बाद हम देखेंगे कि basically staining कितना रही है. Heterochromatin initially, I mean now we know that for now roughly a century, we know heterochromatin. Why it is called heterochromatin? Because early scientists visualize under the microscope some some bending pattern on the chromosome where some of the regions were darkly stained while some of the regions were lightly stained. The darkly stained region, they named them heterochromatin, and the lightly stained region, they named them euchromatin. One of the earliest scientists who discovered this feature was the German cytologist named Heitz. In 1928 as well as in 1934, he described uh, that the chromosomes are arranged in specific compartments, and some of these compartments could be visualized as discrete regions which could be strongly stained, uh, and even you could see them in interphase nuclei. I mean, not only the metaphase nuclei but in the interphase nuclei. So from then it has been somehow assigned a characteristic that heterochromatin is darkly stained, whereas this darkly stained uh, pattern could be changed if you maybe change another type of dye. So that you see there is a type of dye which could be more specifically bound to heterochromatin. Possible you डिटेक्ट अनदर डाई, आपको एक और डाई डेवलप कर लें, जैसा कि अभी हम जिक्र भी करेंगे, जो हेट्रोक्रोमेटिन को डार्कली स्टेन ना करे बल्कि यू क्रोमेटिन को डार्कली स्टेन करें, तो उस केस में आपकी पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है वो अपसाइड डाउन हो जाएगी. तो वन थिंग जो कि आप लोगों को ज़रूर इस स्लाइड से रियलाइज करनी चाहिए वो ये कि स्टेनिंग इज अ काइंड ऑफ फीचर which is not specific to heterochromatin only. It may be specific, it has more to do with the stain itself कि जिस किस्म का स्टेन होगा उस किस्म की स्टेनिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो पहली बात तो ये हेट्रोक्रोमेटिन से मुतल्लिक ये बात ट्रू नहीं है कि ये डार्कली स्टेन्ड है. So further afterward we have discussed, uh, we found that there are other characteristics जो कि also important है heterochromatin से related. For example, we found later on that it's not only feature which is called staining pattern, rather sometime uh, this DNA which is present in heterochromatin is consists of lots of repetitive DNA elements, small fragments, maybe hexamers, and these are repeating again and again. Sometimes 20 copies of the same repeats are again coming. One such kind of DNA, sometimes you refer to them as satellite DNA. हम उसकी तरफ अभी आते हैं satellite DNA की तरफ भी. ठीक है, so there is a lots of repetitive DNA present in the heterochromatin. Not only this is the repetitive DNA, it has also been known to kill the gene expression. That means
it has been featured as a silent region of the whole chromosome, whole genome. That means whatever is coming in these dark patches, it is not going to speak. In other words, it is transcriptionally repressive, which is another feature, another uh, characteristic has been assigned to these heterochromatic region. uh, I mean, it could have two aspects. ठीक है, मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जीन एक्सप्रेशन ना होने की. क्या रीजंस दो हो सकती हैं? एक रीजन तो ये हो सकती है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन दीज डार्क segments as they are present in these light segments. एक तो ये रीजन, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि number of genes, the density of genes are equal in dark regions as well as in the lightly stained region, and still only the genes which are present in these light regions, which are आप जिनको euchromatin कह रहे हैं, they are expressing themselves, but those who are present in the darkly stained region, they are not expressing themselves. So that makes sense. We could say that heterochromatin kills gene expression. That now this notion, this statement has some meaning. इसका आपको को purpose भी समझ में आता है. But on the other hand, if genes are not that abundant in heterochromatin as in the euchromatin, do you think we are justified to say that? अब जीन्स ही उतनी तादाद में नहीं है. यूक्रोमेटिन के अंदर 10 जीन मौजूद हैं, हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर जीन ही एक मौजूद है, तो ऑफ कोर्स वहां पर एक्सप्रेशन भी कम होगा. क्या समझते हैं आप इसके मतलब? सर इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हेट्रोक्रोमेटिन क्योंकि कंडेंस होता है ये, तो क्योंकि ज़्यादा इसमें जंक डीएनए भी होगा और कंडेंस भी होगा, इस वजह से हो सकता है कि इसको एक्सेस जो हमारे एंजाइम ने इसको रेप्लिकेट या ट्रांसक्राइब करवाना है उसको एक्सेस ना मिलती हो इस तक. ओके, तो आपकी बात ठीक है. बेसिकली ये कंडेंस डीएनए, हम उसकी तरफ आते हैं, दैट कुड बी अ रीजन. बट द क्वेश्चन जिसकी तरफ हम अभी जो पॉइंट जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, करो कि ये कहना कि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर जीन एक्सप्रेशन कम होता है या ये मिनिमल जीन एक्सप्रेशन है, इसका इसको जस्टिफाई किस सूरत में करेंगे? उस सूरत में करेंगे ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हमें पता हो कि नंबर ऑफ जीन सेम है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये जीन एक्सप्रेशन कम दे रहा है. अदरवाइज अगर इसमें जीन्स हैं ही नहीं, आप एक कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हुए और खामोश हैं, और एक कमरे के अंदर कोई बंदा मौजूद नहीं और वहां पर खामोशी है, तो आप क्या कहेंगे? जिस कमरे में जो खाली कमरा है वहां पर लोग नहीं बोल रहे, आप ये कहेंगे? क्यों जी? खाली कमरे में जहां पर लोग ही नहीं है वहां पर कोई गुफ्तगू के चांस है? ना सर इसमें नहीं है. तो आप कहेंगे ना कि मतलब आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये इट किल्स जीन एक्सप्रेशन, ये तो नहीं कहेंगे कमरे में बैठने वाले खामोश हो? नो सर. इसका मतलब ये है कि वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी से दैट इट्स किल्स जीन एक्सप्रेशन. एक तरफ तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जीन्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स जब जीन्स नहीं है तो एक्सप्रेशन भी नहीं होगा. दिस इज अ conundrum, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखना चाह रहा था कि हम हेट्रोक्रोमेटिन ना कि जीन्स ही ना हो वहाँ पर, मतलब वो वाली बात तो सही है कि लाइक इक्वल है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मतलब जीन्स ही नहीं है? ये भी तो एक सीक्वेंस है सिंपल. we are going to see that whether there are genes present in heterochromatin or not. Of course this is a question. आप सिर्फ इस वजह से नहीं मान सकते कि यहाँ पर genes नहीं है कि मैंने कह दिया है, until unless you got some proof. If we got proof and we say that there are genes present in heterochromatin but still they are silent, then of course we are justified to say that whatever is coming in the heterochromatin, it is getting silent. What is coming in the euchromatin, it is getting speaking. One of the very fundamental thing which I would like you people to just realize, just focus for a moment, is this very beautiful, very क्या कहते हैं इसको, very interesting fact that gene itself do not speak.
it is the position which makes them, which allows them to speak or to get silent. इसका मतलब एक और भी है जिसकी तरफ मैं अब थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूँगा इसके ऊपर, कि अगर एक जीन X जो हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर मौजूद है, अगर आप उसी जीन को उठा के यू क्रोमेटिन में रख दें तो क्या वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा? यस सर, अगर हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में आता है तो वो एक्सप्रेस कर लेगा, लाइक पोजीशन चेंज हो गई उसकी। ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि हम इसको, तो इसका मतलब है कि जीन की अपनी खूबी क्या है इसमें? सर तो कुछ ऐसे एंजाइम्स या दूसरे प्रोटीन बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा, जो उसके साथ बाइंड करें और उसको एक्टिव करें। I mean, the same factors could also be present everywhere. आप हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर भी उनको मौजूद हो सकते हैं। वन थिंग जो कि आप लोगों को ज़रूर आपको इससे यू शुड अप्रिशिएट दिस थिंग। मैं बेसिकली इस वर्ड के ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ, अप्रिशिएट वर्ड के ऊपर, कि इट इज़ द होल एसेंस ऑफ आवर लाइफ जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। अगर आप अप्रिशिएट करना नहीं समझते, नहीं करना जानते, दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग दोज थिंग्स सीरियसली। जब आप अप्रिशिएट करना जानते हैं किसी चीज़ को, अप्रिशिएट आप किस चीज़ को करते हैं? आप हमेशा एक ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जो आप समझते हैं कि ये एक रिमार्केबल चीज़ है, एक बहुत बड़ा काम है जो शायद मैं नहीं कर सकता या शायद हर बंदा नहीं कर सकता, तो इसी वजह से आप अप्रिशिएट करते हैं ना। जिस चीज़ को आप लाइटली लेते हैं उस चीज़ को आप अप्रिशिएट भी नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपने भी छलांग लगाई, मैंने भी छलांग लगाई, हम दोनों के लिए बराबर है, मैं आपको अप्रिशिएट नहीं करता क्योंकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन अगर आप 10 फुट की बजाय 100 फुट की बुलंदी से छलांग लगा दें तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा काम है, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। तो हमेशा आप अप्रिशिएट किसको करते हैं? जिसको आप काबिल ज़िक्र समझते हैं। जब आप काबिल ज़िक्र नहीं समझते किसी चीज़ को तो आप अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो एक चीज़ तो बड़ी अपने अंदर पॉजिटिवली क्रिएट कीजिए, ट्राई टू अप्रिशिएट थिंग्स। और जब आप अप्रिशिएट करते हैं उस वक़्त करते हैं जब आप चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। आप उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को देखते हैं और फिर आप कहते हैं कि अगेंस्ट ऑल दीज़ ऑड्स ये हो रहा है। इन सब सिचुएशन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग। तो अप्रिशिएट करना सीखिए। ज़िंदगी में हर चीज़ की एक एक वैल्यू है, हर चीज़ की एक समझिए कि उसका एक इसका एक एसेंस है, उसके एक फ्लेवर है, और जब तक आप उस फ्लेवर को अप्रिशिएट नहीं करते, आप बेसिकली उसको नोटिस नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, अगर आप किसी को नोटिस कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट करते हैं। अब आप नोटिस ही नहीं करेंगे तो अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? ज़िंदगी दिन में आप कितनी चीज़ों को नोटिस करते हैं? जितनी चीज़ों को आप नोटिस करते हैं, उतनी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हैं। इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक एज़ वेल विद, जिसको हम शुक्र कहते हैं। एक बड़ा डायरेक्ट थैंकफुल उस चीज़ के ऊपर होंगे जिसको आप कहेंगे कि यार मेरे से तो नहीं हो सकता था ये काम। मतलब शुक्र है ये हो गया। मैं आई वाज़ नॉट लाइक दिस। ऐसे ही है ना, उसी को आप करेंगे ना अप्रिशिएट। क्या ख्याल है? अच्छा, अगर आप कहें कि नहीं ये तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी है, कौन सा बड़ा काम है, ऑफ कोर्स यू आर नॉट, यू आर बीइंग, यू आर यू आर बिकमिंग अनथैंकफुल। ऐसे ही है, आप अनथैंकफुल होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन thankfulness and unthankfulness, between being appreciative and being non-appreciative. छोटी छोटी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, उनको नोटिस करना शुरू करेंगे। आप नोटिस करेंगे, you got more and more compassionate, and once you become more and more compassionate, you become more and more thankful, and आप आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि वाओ यार, मैं इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। गुड, थैंक्स, मैंने कुछ कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि पॉजिटिव चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप एक चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखिए। अच्छा, अब वो अप्रिसिएशन इस एंगल में मैं इस जगह के ऊपर आपको बताना चाहूँगा, हेटेरोक्रोमेटिन के ऊपर, वो क्या है। एक चीज़ तो आप ये ज़रूर देखिए कि अप्रिशिएट कीजिए इस पूरी की पूरी सिचुएशन को, कि जीन्स रिमेन्ड द सेम, प्राइमरी सीक्वेंस रिमेन्ड द सेम, फ्रॉम starting point transcription start site to the end, over all the open reading frame, whole cassette including the enhancer, promoter remained the same. Even everything जो कि उसके साथ अटैच हो सकती थी, आप उसको दूसरे लफ्जों में कह लें कि कोई अगर एसोसिएटेड बॉडीज थे जो कि इसके साथ अटैच कर सकते थे, वो भी सेम रहे। व्हाट हैपेंड? सिंपल थिंग,
you took that cassette from this position and put it into this position. This change of position, I mean, is not, it shouldn't be that remarkable. ऐसे है ना, जो असल कैपेसिटी है जीन की वो इस हद तक कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए कि वो जीन साइलेंट ही हो जाए. तो इस जीन का साइलेंट होना इस बात की निशानदेही है कि इट्स नॉट इवन अ स्मॉल इवेंट जिसको हम जिक्र कर रहे हैं. ये एक स्मॉल इवेंट नहीं है कि एक कैसेट यहाँ से उठी और दूसरी जगह पर चली गई. लेट्स अप्रिशिएट दिस थिंग, दिस पोजीशनिंग जो कि इसके अंदर है, दिस इज इनफैक्ट क्या ये प्लान्ड इवेंट होगा, रैंडम इवेंट होगा, क्या समझते हैं आप इसको? सिर्फ प्लान्ड होगा. लाइक अगर इतना इजीली नहीं हो सकता इसका मतलब ये प्लान्ड पहले से कि किस जीन को लाइक कहाँ जाना है इस तरह. अच्छा, एवरी टाइम व्हेन यू गो फॉर अ डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर आप जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं और वो क्याज़मा फॉर्मेशन होती है, एक जीन एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस ओवर होता है. अब हम हमेशा ये पढ़ते रहे. डू यू थिंक इट्स अ प्लान्ड थिंग कि एक रैंडम इवेंट है? रैंडम. Do you think that this random event could also bring, for example, heterochromatin, वो एरिया जो पहले यूक्रोमेटिक था वो हेट्रोक्रोमेटिन में आ गया, जो क्रोमेटिन में था तो वो यूक्रोमेटिन में चला गया. हो सकता है ना? रैंडमली भी हो सकता है. Yes, sir. Do you believe in fate now? I mean, Yes sir. whole of this सर thing, रैंडम इवेंट भी हो सकता है. you अभी हम इसकी तरफ, अभी हम बेसिकली you haven't chosen that position yourself. The gene has not chosen its position to be there. For example, ये डिसीजन कि इस जीन को यूक्रोमेटिन में होना है कि हेट्रोक्रोमेटिन में, इस जीन का अपना डिसीजन नहीं है. जीन का अपना डिसीजन, इट्स जस्ट अ चांस इवेंट. बाय द वे, एवोल्यूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो लेटर ऑन ऐड हुआ डार्विन की एवोल्यूशन के अंदर, वो ये चांस इवेंट भी था. आपको मैं बताऊं कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है ये चांस इवेंट. मैं इसको आई जस्ट टुक द फ्रीडम कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी इस एंगल के ऊपर भी बात करूं. चांस इवेंट ये कहता है कि इवन इफ यू आर सर्वाइविंग, इफ यू आर द बेस्ट फिट इन दिस एनवायरनमेंट, अगर हम ये भी मान भी लें कि आप बेस्ट फिट हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, एंड यू आर द वन हु हैज ऑल द पॉसिबिलिटीज टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस, still you need a chance to survive. कितनी अजीब बात है ना? Still you need a chance to survive. आपको चांस ही नहीं मिलेगा तो आपका सारे का सारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जीरो. अब आपको नहीं समझ आया, आपने पढ़ी भी होगी ये एग्जांपल. मैं आपको दूसरे एंगल में बताता हूँ. एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक रैबिट है बहुत तेज भागता है, एक रैबिट है स्लो भागता है. जो तेज भागने वाला रैबिट है, इट हैज ऑल द कैपेसिटी, उसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तमाम कैपेसिटी मौजूद है. वो कैपेसिटी ये कहती है कि हंटर उसके ऊपर हमला करेगा तो वो तेज भाग के अपने आप को बचा सकता है. अगर उसने हंट करना है, शिकार करना है, रैबिट ने खुद शिकार करना है, वो बड़ी तेजी से काबू पा लेगा अपने शिकार के ऊपर. इट्स अ वेरी स्विफ्ट, इट्स अ ब्रिस्क मूवमेंट उसके अंदर मौजूद है. इट इज द बेस्ट फिट ऑर्गेनिज्म. एक दूसरा रैबिट है, इट्स अ स्लो रनर. ऑफ कोर्स इट्स अ स्लो रनर, तो इसका मतलब है कि चांसेस कम होंगे कि वो हंटर से बच सके. एंड अगर हंटर उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो खुद हंट कर रहा है तो उसके पास भी चांसेस कम होंगे कि अपने शिकार के ऊपर काबू पा सके. तो हु इज द बेस्ट फिट? द वन हु इज फास्ट रनर. ऐसे ही है ना? थिंक फॉर अ मोमेंट, दोनों एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर गुजर रहे हैं जो कि पहाड़ी इलाका है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं. जो तेज भागने वाला वो तेज भागा और गलती से एक ऐसे टाइम के ऊपर एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर पत्थर गिरना था और वो उस पत्थर के नीचे दब के मर गया. While the one who was slow runner, it left, it survived. Whole of the theory of evolution जो कि इसके ऊपर बेस्ट फिट के ऊपर थी, उसको सारी की सारी कोलैप्स कर गई इस चांस इवेंट के ऊपर. इट्स बाय चांस कि वो जो फास्ट रनर जो बेस्ट फिट था वो गायब हो गया, एलिमिनेट कर गया इस जगह से. जो लीस्ट फिट था वो बच गया. अच्छा, आप लोगों को अब समझ आ रही है आपको बात की?
کیوں جی Yes, آپ کو سمجھ آ رہی چانس ایونٹ جی کی جی سمجھ آ رہی ہے ایوولوشن کے اندر چانس کتنا ضروری ہے. اچھا ابھی بھی شاید آپ لوگوں کو لگے کہ یہ غیر ضروری بات ہے, نان سائنٹیفک گفتگو ہے, حالانکہ یہ پیورلی سائنٹیفک یہ سینیریوز ایوولوشن کی بکس کے اندر موجود ہے. آپ لوگوں نے کبھی باٹل نیک افیکٹ کا نام سنا؟ یس سر. کیا ہوتا ہے باٹل نیک افیکٹ؟ باٹل نیک افیکٹ کہتے ہیں کہ اگر اس کو عام زبان میں اگر میں بتاؤں تو باٹل نیک افیکٹ ہم عموماً کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کسی کلیمٹی کی وجہ سے, کسی کیٹاسٹراف کی وجہ سے بنچ آف سمجھے کہ میجر چنک آف اے پاپولیشن از گون, میجر چنک, فار ایگزامپل 100% پاپولیشن میں سے 90% پاپولیشن مر گئی چانس ایونٹ کی وجہ سے, کسی کلیمٹی کی وجہ سے, ارتھ آ گیا, فلڈنگ ہو گئی, کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا, فیمائن آ گئی, 90% پاپولیشن غائب ہو گئی, تو اونلی 10% پاپولیشن جو بچ گئی اس کو ہم, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو اگر ایک بوٹل کنسیڈر کریں اس پاپولیشن کو, تو ساری کی 90% پاپولیشن تو ظاہر ہے نیچے اس کی باڈی میں موجود ہوگی, صرف 10% ہوگی جو اس کی نیک کے اندر موجود ہوگی نا, صرف 10% اس نیک کے اندر موجود ہوگی. یہ جو 10% اس نیک کے اندر موجود ہے یہ بیسیکلی بچ گئی, باقی ساری مر گئی. اب یہ بھی چانس ہے نا, یہ انہوں نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا ان 10% نے کہ وہ نیک کے اندر موجود رہے. اچھا جو فیوچر جنریشن ہوگی ایوولوشن کے اندر, ایوولوشن کی تھیوری یہ کہتی ہے جو فیوچر جنریشن بنے گی پاپولیشن, اس کے فاؤنڈنگ فادر کون ہوں گے؟ یہ نیک کے اندر جو آرگنزمس موجود تھے وہ تو ختم ہو گئے نا, وہ اس پاپولیشن کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ سمجھے کہ کشتی نوح کے وہ افراد تھے جو موجود تھے, بچ گئے تھے, ان سے دوبارہ سے پاپولیٹ کی. دس از اگین اے چانس ایونٹ جس کی طرف سارا کو سارا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بیسیکلی چانس از ویری امپورٹنٹ. دس از ناٹ آور ڈومین کہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت ادھر موجود ہیں تو یہ میری وجہ سے نہیں, ایسا نہیں. It's a chance even. We have been given a chance. We have been given a privilege to be here, اور ہم اس جگہ پر موجود ہیں تو ہمارے ایک پرفارم کرنے کی ایک ڈومین ہے, ہم اس کو اس ڈومین کے اندر ہمیں کام کرنا چاہیے. سیم از دی کیس ود دی ہیٹروکرومٹن. یہ اس جین کا فنکشن نہیں ہے کہ وہ خود سے ڈیسائیڈ کر رہا ہے وہ یوکرومٹن میں ہے کہ ہیٹروکرومٹن کے اندر ہے. تو اس لیے یہ خواہشات, یہ کریکٹرسٹک کہ یہ کام یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے, یہ غلط ہے. بیسیکلی یہ اس پوزیشن کا کمال ہے جس پوزیشن کے اندر یہ موجود ہے. کبھی کبھی آپ ایک پوزیشن کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو کہ انتہائی غیر ضروری پوزیشن ہوتی ہے, وہاں پر ہے کہ بہت اچھا کام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ بہت اعلیٰ پوزیشن پر ہوتے ہیں اور وہاں پر رہ کر آپ کوئی کام بھی نہیں کر پاتے. یہ بیسیکلی کمال کسی اور چیز کا. تو ہیٹروکرومٹن کے اندر جو جینز موجود ہیں they are not present by themselves, it's a chance event. اس کا مطلب ہے جین کی اپنی کیپیسٹی ٹو پرفارم اے ورک از جسٹ اے کائنڈ آف بلیو پرنٹ, اٹس جسٹ اے ٹرانسکرپٹ جس کے اندر وہ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. جب چانس ملے گا وہ انفارمیشن ایکسپریس کرے گی, چانس نہیں ملے گا تو یہ پوزیشن ایکسپریس نہیں کرے گی. Sorry. Whole of this information is maintained in the form of euchromatin and heterochromatin within the genome, جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم اس ساری کی طرف آتے ہیں. انیشیلی دیر آر ملٹیپل آبزرویشنز جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہیٹروکرومٹن کتنا ضروری ہے. فار ایگزامپل پہلی بات جس کی طرف ہم نے ابھی ذکر کیا وہ یہ کہ ہیٹروکرومیٹک ریجن کے اندر اگر کوئی جین آ جاتا ہے تو it tends to stay silent. It's probability that it will remain silent. ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہی نہیں ہوگا کہ جس سے آپ کسی چیز کو سائلنٹ کر سکے تو ہر وقت ہر چیز ہی بولنا شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ سب لوگ بیٹھے ادھر ایک ہی وقت میں اسپیک بولنا شروع کر دیں اور آپ کے اندر کوئی اسٹاپ بٹن نہ ہو تو کسی کو کوئی بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی, سمجھ آئے گی. اچھا کسی کو کسی کی بات سمجھ آنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ سائملٹینیسلی سارے کے سارے مت بولیں. اس کا مطلب ہے ٹرننگ آف کا یہ جو سوئچ ہے, یہ چپ کرنے کا جو سوئچ ہے, یہ کسی جگہ پر ایگزسٹ کرنا چاہیے. اگر یہ سوئچ ایگزسٹ نہیں کرتا تو کسی کے بولنے کا کوئی مرکز نہیں. ایک شور میں اور ایک موسیقی میں فرق یہ ہے کہ شور کے اندر ہر آواز ایک ہی جتنی اٹھتی ہے, موسیقی کے اندر کچھ آوازیں اٹھتی ہیں کچھ آوازیں بیٹھتی ہیں.
اچھا اب یہ بیٹھنے اور اٹھنے کا جو حسین امتزاج ہے یہ بیسیکلی موسیقی پروڈیوس کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابیلٹی ٹو اسٹے سائلنٹ, کسی خاص وقت میں کسی چیز کا سائلنٹ رہنا یہ بہت ضروری ہے. ود ان جینوم جینز کا ٹرن آف کرنا بہت امپورٹنٹ فینامنا ہے. سم ٹائم اٹ از مور امپورٹنٹ دین ٹرننگ آف آف جین. اس کی میں نے وجہ بھی بتائی کہ اگر تمام کے تمام جین ہر وقت آن رہیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ایکسپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہمیں لگے گا کہ بیس لائن ہے, ایک کارخانہ ہے جس کے اندر تمام کی تمام توتیاں یک وقت بولے جا رہی ہے, کوئی آواز سنائی بھی نہیں دے گی. تو اس لیے سائملٹینیسلی سب جینز کو سائلنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ ہیٹروکرومیٹن از ون آف دی فینومینا, از ون آف دی ٹول جس کی وجہ سے ہم ان کو ٹرن آف کرتے ہیں. انیشیلی ہیٹروکرومیٹک ریجن کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو سگنیفیکینس تھی وہ میں ڈروسوفیلا جینوم کے اندر نظر آئی. وی سا دیٹ ابھی ہم اس کی زبان بے زبان آتے ہیں. فار ایگزامپل ہیٹروکرومیٹن از ویری امپورٹنٹ وین وی ٹاک اباؤٹ ایکس ان ایکٹیویشن. ابھی ہم اس کے اوپر پورا ایک لیکچر لیں گے کہ ایکس ان ایکٹیویشن کے اندر ہیٹروکرومیٹک ریجن کی بہت امپورٹنس ہے کہ if you stop producing heterochromatids you are not going to make X chromosome silent. Similarly کچھ کی جین جو ڈروسوفیلا میلانوگیسٹر کے اندر موجود ہے ان کو ایٹ ٹائم سائلنٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور ان سائلنسنگ کے عمل کے لیے آپ کو ہیٹروکرومیٹن کی اسٹل ضرورت ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینشیل جین ایکسپریشن از ناٹ پاسبل وداؤٹ ہیٹروکرومیٹن فارمیشن. اینڈ ایون اے مور امپورٹنٹ تھنگ وہ ہے جینوم سرویلنس. کچھ جینوم کے ایک ریجنز ایسے ہیں جو ہمارے جینوم کے اندر اس لیے آ گئے ہیں کیونکہ وہ پیراسٹک نیچر کے تھے. فار ایگزامپل ہم ہمیشہ ورٹیکل جین ٹرانسفر نہیں کرتے, سم ٹائم ہم پیرلل جین ٹرانسفر بھی کرتے ہیں. وی آر ایکسپوز ٹو سائملٹینیسلی ملٹیپل پیتھوجنس. ہم ملٹیپل پیتھوجنس کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں سائملٹینیسلی. ملینز آف وائرسز, بیکٹیریا سائملٹینیسلی ہمارے جسم کے اندر موجود ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹول ہو جس سے آپ ڈی این اے کو سکین کر سکیں, تو اس وقت آپ کے سامنے یہ جو سعید بیٹھا ہے اگر آپ اس کو سکین کریں گے تو آپ کو اس کے اندر ہیومن جینوم نظر آئے گا. صرف کیا نظر آئے گا آپ کو؟ صرف ادھر ہیومن جینوم نظر آئے گا صرف. نو سر, مائکرو آرگینزم لائک جو ہمارے مائکرو بایوٹا وہ سارے بھی لائک پارٹ بن جاتے ہیں ہیومن جینوم کا. دیٹ مینس اچھا, اور مزے کی بات یہ ایون سم ٹائم اٹس مور دین دیٹ ہیومن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انسان ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس 23 کروموسومز ہیں اور وہ 23 کروموسومز ڈفرینٹ ہیں باقیوں سے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس کو سکین کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جتنا ہمارے اندر ہیومن جینوم ہے اس سے 10 گنا زیادہ بائی مائکروبیل جینوم ہے کہ نہیں؟ انٹرسٹنگ بات. یس سر. جتنا ہمارے اندر ہیومن جینوم ہے اس سے 10 گنا زیادہ مائکروبیل جینوم ہے. تو ہمیں تو خود کو مائکروبس کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ گٹ جینوم کا مشاہدہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا 23 کروموسوم ایک سائڈ پہ آپ رکھ چھوڑیں, ان کو کیریو ٹائپنگ اس کی کر دیں 23 کروموسومز کی, اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اتنا ہی ڈی این اے یا بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ڈی این اے آپ کو اور ملے گا چنک کی صورت میں جو کہ مائکروبیل جینوم ہوگا. اس میں بیکٹیریا ہوں گے, اس میں وائرسز ہوں گے, آل دی ٹائم ہم کسی نہ کسی پیتھوجن سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, وہ موجود ہوں گے. بٹ انٹرسٹنگلی ہم خود کو ہیومن سمجھتے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اٹ از اے گوسٹ ان یور جینوم. اٹ از اے گوسٹ in your genome. Don't think that you are alone there in your body. آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں. آپ کبھی بھی مت سوچئے کہ آپ اپنے کمرے میں تنہا ہیں, کوئی آپ کے ارد گرد نہیں ہے. آپ کے اندر ایک اور آرگنزم, لیونگ آرگنزمز موجود ہے. You are being watched from inside. جو آپ کو اندر سے ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, باہر سے نہیں ریگولیٹ کیا جا رہا. آپ اچانک سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کا مائکروبیوٹا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا, آپ بیمار ہو جائیں گے. سزا دینے کے لیے, سزا بڑا آسان کام ہے دینا, کوئی مشکل کام نہیں ہے سزا دینا. آپ کو کیا کتنا انٹرسٹنگ بات ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شاید باہر سے سزا دی جائے گی, آپ کو پکڑ کے بند کر دیا جائے گا. سزا آپ کو اندر سے ملے گی.
ٹھیک ہے, آپ کا مائکروبایوٹا اندر سے ڈسٹرب ہو جائے گا. جب آپ مائکروبایوٹا اندر سے ڈسٹرب ہوگا آپ بیمار بھی ہو جائیں گے, آپ کھانے کا مزہ نہیں آئے گا, پینے کا مزہ نہیں آئے گا, آپ کو سونے کی آپ کو مزہ نہیں آئے گا, آپ کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ایک عجیب قسم کی پینفلنس ہوگی. کس قسم کی سزا ہے یہ؟ آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ صرف قید کر دینا سزا ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ کو اندر سے بھی سزا دی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر نیور الون, آپ کے ساتھ باقی آرگنزم بھی موجود ہے. اف بیکاز وی ہیو سو مچ ادر ڈی این اے, فورن ڈی این اے, ایلین ڈی این اے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ موجود ہے ہمارے پاس. سم آف دس ڈی این اے کنٹینیوسلی میں بیکم پارٹ آف آور جینوم. ایسا ہو سکتا ہے نا, ہمارے جینوم کا حصہ بنتا رہتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم زیادہ دور کی بات نہیں کرتے, ہمیں ظاہر ہے بہت سی باتیں شاید ابھی سمجھ نہیں آئی, ہم ایڈینو وائرسز کی ذکر کر لیں. اگر ہمارے پاس ایک ایڈینو وائرس ہم پہ حملہ کرے, وہ ایڈینو وائرس ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو آف کورس اپنے جینوم کو ہمارے جینوم میں انجیکٹ کر دے گا. اب آپ اس کو مانے یا نہ مانے وہ آپ کے جین کا حصہ بن گیا. دیز ٹائپ آف ایلیمنٹس لیٹر آن بیکمز آور پارٹ, اور لیکن اسٹل ان کی وہ نیچر بھی رہتی ہے, اس لیے ان کو پیراسٹک ایلیمنٹس کہتے ہیں. تو ان ایلیمنٹس کا کام یہ ہے they keep on jumping from one position to other. تو جیسے کو بھی ملے گی, ان کو پوزیشن ملے گی تو یہ آپس میں کراس اوور کریں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں گے. اس قسم کے ایلیمنٹس کو ہم ریپیٹیٹیو ایلیمنٹس کہتے ہیں. تھینکس ٹو ہیٹروکروماٹن کہ موسٹ آف دی ٹائم سچ ایلیمنٹس آر کائنڈ آف ہیلڈ ریسپانسبل, ان کو ہم لمیٹڈ کرتے ہیں, ان کو لمٹ کرتے ہیں ایک خاص ایریا کے اندر, اور اس ایریا کو ہم ہیٹروکروماٹن کہتے ہیں. So once they are maintained in the form of heterochromatin, they are normally not going anywhere. ٹھیک ہے, تو سیکنڈ تھنگ جو بڑی انٹرسٹنگ بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر جینوم سرویلنس کے لیے ہم اس ایریا کے اندر جن کو ہم نے انڈر آبزرویشن رکھنا ہے, اس قسم کے جینس کو ہم ادھر کسٹڈی کے اندر رکھتے ہیں, سرویلنس کے اندر رکھتے ہیں, تو وہ ادھر موجود رہتے ہیں. اس کا ایک اور پرپز یہ بھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کراسنگ اوور کے ایونٹس ہیں وہ ہیٹروکرومیٹک ریجن میں کم ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ورنہ تو مقصد ختم ہو جائے گا. اینڈ یو کرومیٹک کے اندر یو کرومیٹک کے اندر کراسنگ اوور زیادہ ہو رہی ہے, ہیٹروکرومیٹن کے اندر کراسنگ اوور کم ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر عموماً وہ سیکوینسز موجود ہیں جو کہ سائلنٹ رہنے ہیں, جو کہ پیراسٹک ایلیمنٹس ہیں. اوکے, جسٹ ون سلائڈ جو کہ آپ لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے, جس کو سمجھنا بھی, کیونکہ ہمارا میجر جو ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہیٹروکرومیٹک ریجنس کے اوپر, وہ اسٹیننگ ٹیکنیکس کے اوپر ہے. لیٹس ٹیک دس چانس ٹو انٹروڈیوس آور سیلف ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹیننگ میتھڈس, جن سے آپ اسٹین کر سکتے ہیں آپ کرومیٹن کو. تو کرومیٹن کوڈ بی اسٹین یوزنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹین. ون آف دی فیمس اسٹین جس کو ہم عموماً یوز بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے ڈارکلی اسٹینڈ اور لائٹلی اسٹینڈ پیٹرن کا ذکر بھی کیا, it is called a Jimsa stain pattern. Jimsa, or in other words you could say it's a G band stain. تو normally جو ہائڈس نے جس میتھڈ کے تھرو کروموسوم کو stain کیا تھا وہ بھی Jimsa stain تھا. Good thing if Jimsa stain is that it has not the equal ability to stain whole of the genome, rather it could stain some portions of the genome darkly while the rest of the portion as a lightly stain, جس کی وجہ سے ہمیں یہ پیٹرنز نظر آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں. سمپل میتھڈ یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, ویری سمپل میتھڈ ہے. وہ کرتے ہم یہ کہ بٹ اف یو وانٹ ٹو اسٹین سم تھنگ, فرسٹ آف آل یو ٹیک دیٹ سیمپل. آپ نے فار ایگزامپل آپ کے پاس سلائیوری گلینڈ کے سیلز ہیں, آپ نے وہاں سے اپنے میٹافیز سیلز لیں اور ان کو فکس کرتے ہیں. whenever you do fixation, it's a very simple method. Fixation means you are normally dehydrating the whole thing, because water is life. In the presence of water, it's a solvent molecule. بہت سے chemical reactions simultaneously ہوتے رہتے ہیں, اینڈ اگر آپ chemical reactions کو stop نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے you are continuously changing this overall experiment. So for that purpose you do not let it to do, you fix that thing کہ once and forever whatever is there it has to be fixed. اس کے لیے ہم عموماً میتھنول اینڈ ایسیٹک ایسڈ کا ایک محلول یوز کرتے ہیں 3:1 کنسنٹریشن کے ساتھ. جو لوگ تو سائٹولوجی جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کو اس فکسیشن کے عمل کا پتہ مائکروسکوپی کے نظر. تو ٹریٹ اٹ فار اے فیو منٹس, آفٹر دیٹ ٹائم it will be fixed. DNA
after fixation it will be dehydrated. After fixation you could go for trypsin digestion. This is called a proteolytic enzyme. Proteolytic digestion, the name says that you are going to digest the this overall structure. Now why you want to digest it? Your basic purpose was to stain the chromosome. क्रोमोसोम को स्ट्रेन करने आप करना क्या चाह रहे हैं? यू वांट टू स्टेन द क्रोमोसोम्स एंड यू वांटेड टू ऐड a dye which could enter which could somehow absorb in the chromosome or यहाँ पर dark or color pattern. And we know that this is not a simple thing because this is not only the DNA, rather it's a protein, it's a nucleosome, it's a chromatin, and the dye has little chance to get access to the DNA until unless the chromatin is digested. In order to get this access, you want to make it, you want to digest it. For that purpose, you use a trypsin, which is a generic proteolytic enzyme, and after treating it with trypsin, the chromatin organization will be somehow lose. DNA के साथ जो proteins हैं वो किसी हद तक चॉप हो जाएंगी, किसी हद तक डाइजेस्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये ओवरऑल क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ी सी रप्चर होगी. नाउ इफ यू ऐड अ डाई इट कुड सीप इनटू द क्रोमोसोम. जाहिर अब अंदर जा सकती है डाई, तो इसलिए ये अब स्टेन भी कर सकती है. सो यू डिड फिक्सेशन, यू डिड प्रोटियोलिटिक डाइजेशन, एंड आफ्टर डूइंग दैट यू ऐड योर डाई. इन दिस केस यू वांटेड टू डू जिम्सा स्टेन, तो आपने जिम्सा स्टेन यूज किया, और जैसे ही आपने जिम्सा स्टेन यूज किया यू गॉट पैटर्न्स ऑफ बैंड्स. किसी जगह पर आपको डार्क बैंड नजर आएगा, किसी जगह पर आपको लाइट बैंड नजर आएगा, जिसकी वजह से एंड दीज बैंड्स आर रेफर्ड टू एज जी बैंड्स. इन बैंड्स को हम जी बैंड्स कहते हैं क्योंकि हमने जिम्सा स्टेन से किया है. अब यहाँ पर जो बैंड्स नजर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली ये डार्कली स्टेन्ड बैंड जो होंगे वो हेट्रोक्रोमेटिक होंगे, लाइटली स्टेन्ड बैंड्स होंगे वो कौन से होंगे? Euchromatic होंगे, because you use this dye. You could change this overall situation. There is another type of method which is a slightly different method. इस method के अंदर आप chromosomes को again slides के ऊपर fix करते हैं. Fix करने के बाद आप इनको trypsin से digest नहीं करते, rather instead of doing trypsin digestion you use an alkali. Alkali is आपको पता है it's a basic thing. ऑफ कोर्स इसका भी एक ही पर्पस होगा, ये जो प्रोटीन्स होंगी इनको डीनेचर करेगी. देखें यहाँ पर आपने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया, यहाँ पर अल्कली यूज करके आपने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं किया, रादर यू मेक इट डीनेचर. एंड रिजल्ट इज अगेन द सेम. द डीएनए प्रोटीन जो एक कंपोजिशन थी वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी, एंड बिकॉज इट इज नो मोर दैट स्टेबल. द थिंग इज नाउ यू कैन यूज अ स्टेन. अगेन आप द सेम स्टेन यूज कर सकते हैं, जैसे जिम्सा स्टेन है, आपने जिम्सा स्टेन अगेन यूज किया तो अब की बार भी आपके पास कलरिंग पैटर्न्स होंगे. इंटरेस्टिंगली ये कलर पैटर्न्स डिफरेंट होंगे इस कलर पैटर्न से जिसको अपने जी बैंड्स कहा था. क्यों? देखें सिंपल एक चीज चेंज करने की वजह से इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया. यहाँ पर आपने एंजाइम यूज किया, उसने खास पैटर्न के साथ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया. यहाँ पर आपने प्रोटीन्स, यहाँ पर आपने एंजाइम यूज नहीं किया, रादर आपने अल्कली यूज की, उसने डीनेचर कर दिया. इस सूरत में जो बॉन्ड्स टूटे थे, इस सूरत में वो बॉन्ड्स नहीं टूटे, रादर इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड. सेम, बट दिस टाइम व्हेन यू यूज दिस डाई इट गिव अ डिफरेंट कलर पैटर्न. इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर पहले तक जिसको आप हेट्रोक्रोमेटिन कह रहे थे, क्या वो यूक्रोमेटिन बन गया? क्या ख्याल है? क्या अभी भी वो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन ही रहा है? लूज हो गए उसका स्ट्रक्चर, तो चेंज हो. तो हेट्रोक्रोमेटिन बदल गया फिर? कह सकते हैं, मतलब बदला तो पता नहीं सर. क्यों भाई? यही मेरा पर्पस है, आप लोगों को कंफ्यूज करता रहूं और आपसे पूछता रहूं कि आप लोग क्या समझ रहे हैं इन सारी चीजों से. ये देखें, ये बड़ी साइंस एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फैक्ट्स का नाम है, हमने इसको बड़ा लाइटली लिया हुआ है. इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंटरेस्टिंगली हेट्रोक्रोमेटिन बदला नहीं है, सिर्फ बैंडिंग पैटर्न बदल गया. वी वर रॉन्ग टू फिक्स इट विद द बैंडिंग पैटर्न. ठीक है, समझ आई आपकी?
ہم بیسیکلی اس کو غلط طریقے سے صرف بینڈنگ کے ساتھ فکس کر رہے تھے. اب حالانکہ اس وقت اسٹین دونوں صورتوں میں ایک ہی یوز ہوا ہے جی بینڈ, لیکن صرف ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے بینڈنگ پیٹرن بدل گیا. اس سے کیا ہوا کہ صرف وہ جگہ جہاں پر پہلے ڈارک بینڈ سے وہاں پر لائٹ بینڈ نظر آنا شروع ہو گیا, بٹ اٹ ہزنٹ چینج اینی تھنگ ایز فار ایز دی ہیٹروکرومیٹن کنسرن. ہاں یس آپ کہہ سکتے ہیں اس کرنٹ سچویشن کے اندر جو ہیٹروکرومیٹک ریجن جو تھا وہ تھوڑا لوزلی پیکڈ ہو گیا ہے, جو کہ اس صورت میں ٹائٹلی پیکڈ تھا. ٹھیک ہے, تو ون تھنگ جو آپ کو یہاں سے ضرور سیکھنی چاہیے, کلر پیٹرن اسٹیننگ پیٹرن is just to visualize this overall scenario. It has very little to do with actually the heterochromatin or euchromatin formation. It is simply a staining technique جو کہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے یو کرومیٹن کو ڈارکلی اسٹین کر دے. اس صورت میں یو کرومیٹن ڈارکلی اسٹین ہونے کی وجہ سے وہ سائلنٹ نہیں ہو گیا, وہ یو کرومیٹن ہی رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب کلر پیٹرن جو ہے وہ بدل گیا. اوکے, دیر از اندر ٹیکنیک وچ از کالڈ in which you, instead of using for example this Giemsa stain, you could go for another fluorescent dye which is called fluorochrome quinacrine, and jaisa ki naam aapko bata raha hai, it will create, instead of producing color, it will produce a shine, it will produce a fluorescence, and is fluorescence ko ab aap detect kar sakte hain کسی بھی میتھڈ کے تھرو, جیسا کہ ہم ذکر کر سکتے, تو وداؤٹ اینی پری ٹریٹمنٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. فکسیشن کی بھی جا سکتی ہے, نہیں بھی کی جا سکتی, بٹ دی اونلی ڈفرینس ہیئر از دس اسٹین جو کو ہم یوز کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف یوزنگ جمسا اسٹین وی آر یوزنگ کوئناکرائن, اینڈ اس کی وجہ سے جو بینڈز نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کیو بینڈز کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے اوریجنل ٹیکنیک میں جی بینڈز اپیئر ہوتے ہیں, جو سلائٹلی چینج ٹیکنیک ہے جہاں پر آپ نے الکلی یوز کی وہاں پر سی بینڈز پروڈیوس ہوتے ہیں. اگر آپ فلوریسنٹ ڈائی یوز کرتے ہیں تو پھر جو بینڈز ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو ہم کیو بینڈز کہتے ہیں. آف کورس یہ کیو بینڈز وہی ہوں گے مور اور لیس جو کہ جی بینڈز ہوں گے, مور اور لیس اسی پیٹرن کے تحت آپ کو بینڈنگ پیٹرن نظر آئے گی. آپ یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں ہیٹروکرومیٹن ٹائٹلی اسٹینڈ ہوگا, ڈارکلی اسٹینڈ ہوگا, بیکاز اٹ کوڈ پروڈیوس. اس پکچر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کیو بینڈس جو کہ جیسے نظر, تو اس کا مطلب جیسے آپ اس کے اوپر لائٹ سورس پھینکیں گے یہ فلوریسنٹ پروڈیوس کرے گی اور اس کو آپ پھر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیر از اندر ٹیکنیک ویئر یو کوڈ ڈیولپ فار آر بینڈس, اور یہ بیسیکلی ریلیٹیولی اسٹرانگ اسٹیننگ ہے جمسا کے ساتھ, اور اسپیسیفکلی ان ریجنس کے اندر جن میں جی بینڈس ڈیولپ نہیں ہو سکتے, اور اس کو ہم جہاں پر جی بینڈس ڈیولپ نہیں ہوتے وہاں پر یہ زیادہ اسٹرانگلی اپنے آپ کو اپیئر کرتے. فار ایگزامپل کیو بینڈس تو جی بینڈس والے ریجن کے اندر اسٹرانگلی اسٹین کر رہا تھا, یہ اس سے ادروائز ریجنس کے اندر کرتا ہے. اور جو بینڈز اس صورت میں اپیئر ہوتے ہیں ان کو ہم آر بینڈس کہتے ہیں, آر فار ریورس اسٹیننگ پیٹرن. یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی جو یوکرومیٹک ریجن ہوں گے وہ زیادہ ڈارکلی اسٹینڈ ہو گئے اس ڈائی کے ساتھ, دیٹ از وائی اٹ از کالڈ آر بینڈز, جبکہ جو ہیٹروکرومیٹک ریجن ہوں گے وہ لیس ڈارکلی اسٹینڈ ہو گئے. سو ناؤ ود دس ٹیکنیک آپ لوگوں نے ود دس پکچر آپ لوگوں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ اسٹیننگ ٹیکنیکس could be different, and with each different staining technique you could go for different type of result. آپ کے پاس بینڈنگ پیٹرن بدل سکتا ہے. Even using the same type of dye you could change the staining pattern just because اب آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ کر دی. فار ایگزامپل جسٹ یوزنگ الکلی انسٹیڈ آف یوزنگ ٹرپسن you could change the slightly staining pattern. You could use a fluorescent dye and you could reverse this overall staining event, جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اچھا تھوڑی سی یہ بات جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوئی اب لٹریچر کے اندر آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو مختلف قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. فار ایگزامپل جو جی بینڈز ہیں وہ کنسسٹنٹلی رچ ملے اے ٹی ریچ ریجن سے, یعنی ان کے اندر اے ٹی ڈائی نیوکلیوٹائڈ زیادہ تھے. ٹھیک ہے,
جبکہ جو سی بینڈس ہیں ان کے اندر ایسی سچویشن، سی بینڈس کہتا ہوں، جبکہ جو یو کرومیٹک ریجن تھے ان کے اندر جی سی ریچ ریجن آپ کو زیادہ ملے، اور لیس abundant with اے ٹی ریچ ریجن جس کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں. سو ون تھنگ جو کہ ہم اس ساری جو ان سب ڈسکشنز کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہیٹروکرومیٹن has nothing to do with staining, or rather it has to do with the gene silencing event. کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جین سائلنٹ ہوگا یا نہیں سائلنٹ ہوگا. میجر فیچر جس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، فنڈامنٹلی ہیٹروکرومیٹک اور یو کرومیٹک بوتھ آر دی سیم تھنگ، بوتھ آر دی کرومیٹن. اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں گے کرومیٹن کی تو آپ کو یہاں پر بھی وہی ڈی این اے، وہی 4 قسم کی ہسٹون پروٹینز ملیں گی جو کہ آپ کو ہیٹروکرومیٹن میں ملے گی. دی کوشچن از وائی دین دے آر سو ڈرامیٹیکلی ڈفرینٹ. کیا وجہ ہے کہ اب یہ اتنے ڈرامیٹیکلی ڈفرینٹ ہے کہ ایک کے اندر جو جینز آ جاتا ہے وہ ایکسپریس کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کے اندر جو جین آتا ہے وہ کہ سائلنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اٹس اگین میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر وہی آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کروں گا، اٹس ناٹ دی سیٹ آف دی جین کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کو یو کرومیٹن میں جانا ہے کہ ہیٹروکرومیٹن میں جانا ہے. یہ ایک چانس ایونٹ ہے. کیا ریزن، کیا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے جی بتائیے. صرف کمپریکشن پہ ہو سکتا جو ہیٹروکرومیٹن کے فارم میں جو ہے وہ کمپریس فارم میں ہوتا ہے. یو کے کرومیٹن میں جو ہوتا ہے وہ یعنی اس کی سیٹالیشن ہوتی ہے تو وہ یعنی وہ کھل جاتا ہے تاکہ اس کی جین کو اپرچونٹی ملے یا موقع ملے تاکہ وہ ایکسپریس ہو جائے. یعنی جو اسپیسیفک پروٹین ہے یا انزائم ہے وہ وہاں وہ جین کے ساتھ ایزیلی بائنڈ کر سکے اور اس کو ایکسپریس یعنی کر سکیں. ہیٹروکرومیٹن میں وہ کمپریس فارم میں ہوتا ہے. دوسرا سر اس میں یہ پوسٹ ٹرانسکرپشنل موڈیفیکیشن، یہ موڈیفیکیشن جس طرح اس میں میتائلیشن جو ہے اور باقی حالانکہ جو یو کرومیٹن ہے اس میں یہ نہیں ہے، تو یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے کافی زیادہ. تو میں فنڈامنٹل جو ہیٹروکرومیٹن میں وہ سائٹ بلاک کر دیتی ہے جہاں سے دوسرے لائک انزائمز یا پروٹینز نے بائنڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو مزید کمپیکٹ فارم میں لے آتی ہیں جو ایس آئی پروٹینز ہوتے ہیں. وہ بھی ہمارے ہیٹروکرومیٹن میں ہی بھی ایک فیکٹر ہے جو اس کو اس شیپ میں مینٹین رکھتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی دی کوسچن از آف کورس یہ ساری باتیں آپ نے جو کہی 100% ٹھیک ہیں. آف کورس ٹرانسکرپشنلی سائلنٹ ہوتے ہیں، ماڈیفکیشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ایکسیس نہیں مل رہی ہوتی. پرابلم از ویری ڈفرینٹ. پرابلم از دیٹ وٹ از ڈفرینٹ ہیئر ایگزیکٹلی. ڈی این اے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، آرگنائزیشن ہسٹونز یہاں پر بھی موجود ہے یہاں پر بھی موجود ہے. وائی دین یہ ایسا کی اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ فار ایگزامپل یہ والا بھی ٹائٹلی ارینج ہو جائے؟ آپ لوگوں کو میرا کوسچن سمجھ آیا؟ سر یہ ڈیپینڈ سر اس بات پہ کرتے ہیں کہ جو سر ریماڈلنگ کمپلیکسز ہیں ان میں کون کون سی پروٹینز جو ہیں وہ ریکروٹ ہو رہی ہیں اس سائٹ پہ. اوکے ایک آپ کہہ رہے ہیں ریماڈلر کمپلیکس. جی اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کون ابھی رفیق بات کر رہے تھے؟ میرے اصل میں نا اسکرین ہی غائب ہو گئی. اچھا ایک بات تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جی بتائیے. پریویسلی جو بھی مطلب ہمارے پاس ہیٹروکرومیٹن ہے یو کرومیٹن، وہ اپنے آگے فردر سیل کو یا اس کو بھی وہی ایگزیکٹلی انفارمیشن یعنی ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. ہماری سیلولر میموری کی آپ نے بات کی تھی کہ اس ریجن کو کمپیکٹ فارم میں جانا ہے آگے، تو یہ چیز انوالو بالکل رول پلے کرے. اگلے سیل میں بھی جائے گی یہ انفارمیشن. ریماڈلر کمپلیکسز کا بھی اس میں رول ہے. یہ فنڈامنٹل تھنگ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ابھی تک آپ لوگ میری ساری ڈسکشن سے شاید آپ لوگوں کو یہ لگا کہ جیسے یہ ساری کی ساری جتنی بھی ڈسکشن ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، سارا چانس ہے. لیکن ایک بڑا فنڈامنٹل پوائنٹ ہے، ایسپیکٹ ہے جو کہ ان دونوں میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ میں بیسیکلی آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ڈسکشن کو اینڈ کریں گے. وہ فنڈامنٹل ایسپیکٹ یہ ہے کہ ڈی این اے یہاں پر بھی موجود ہے، ڈی این اے یہاں پر بھی موجود ہے، ہسٹونز یہاں پر بھی موجود ہے، ہسٹونز یہاں پر بھی موجود ہے، اور 100% دی سیم ہسٹونز موجود ہیں.
H3, H4, H2, H2B, اور اسی سیلز انہیں جینز نے پیدا کیا جو سیل کے اندر موجود تھے. یہاں پر ریماڈلر کمپلیکس ایک سیل کے اندر موجود ہے. سم ٹائم وہ ریماڈلر ایک یہ اگر پورے کا پورا جینوم ہے، یہ ہیٹروکروماٹن اور یہ یو کروماٹن ہے، ریماڈلر کمپلیکس ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ یہاں پر بائنڈ کر جاتے ہیں، یہاں پر نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا یہ سر ایپیجینیٹک انہیریٹنس جو ایوولوشنری ایپیجینیٹک انہیریٹنس ہے اس کی وجہ سے یہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ڈونٹ کاؤنٹ یور سیلف آؤٹ آف دس ہول سینیریو. اس ایکویشن سے آپ ایک چیز کو بالکل مائنس نہیں کر سکتے، خود کو بالکل مائنس نہیں کر سکتے. 100% ایسا بھی نہیں ہے کہ چانس چل رہا ہے. بہت میجر کام ایک ایسا ہے جو کہ اس دونوں جگہوں پر اس ڈی این اے کا ہے. دی سیکوینس آف ڈی این اے ہیئر اینڈ سیکوینس آف ڈی این اے ہیئر از ڈفرنٹ. ایسے نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ یس سر، کرومیٹن میں سمپل سیکوینسز ہوتی ہیں اور یو کرومیٹن میں تھوڑی سی کمپلیکس کرومیٹنز ہوتی ہیں. The sequence of DNA is very different in both of these places. اس کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کسی وقت زمانے میں جب ہم نیوکلیوسوم فارمیشن کہہ رہی تھی کہ اگر ایک سمپل ریپیٹ اے سے مشتمل ہے تو اس کی پاسبلٹی کیا ہے کہ وہ نیوکلیوسوم کے اوپر کرویچر کر دے سکے، اور اگر ایٹی ریچ ریجن ہے تو وہ اس کی کیا ابیلٹی ہے کہ وہ کتنا پریسائزلی نیوکلیوسوم فارمیشن بنا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے کی اپنی ایبلٹی نیوکلیوسوم فارمیشن کی وہ بھی میٹر کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹروکرومیٹک ریجن ایسی کوئی خاص ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر بن سکے. اگر ڈی این اے اگر زمین ہی فیوریبل نہیں ہوگی تو وہاں پر بیج بھی پروڈیوس نہیں کر پائے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوبی جو ان سب خوبیوں کے اوپر بھاری ہے وہ بیسیکلی اس سیکوینس آف ڈی این اے ہے. چانس نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے. یور ابیلٹیز ان فیکٹ آر ایون مور امپورٹنٹ ٹو دیٹ. اب آپ لوگ سمجھے، میں نے کہا آپ اپنے آپ کو آپ خود کو اس ایکویشن سے مائنس نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بنیادی ذمہ داری ہی آپ پہ رہی ہے. آپ اگر چاہیں گے فیور کرنا اس سچویشن کو تو یہ فیور ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ چاہیں گے اس سچویشن کے خلاف کھڑے ہونا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یو کرومیٹن اور ہیٹرو کرومیٹن میں آپ کو بیسیکلی اس پوائنٹ پہ اس لیے لایا تاکہ میں نے ہی یہ ڈسکشن سٹارٹ کی تھی کہ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ریئلائز کرواؤں کہ بیسیکلی چانس بہت ضروری ہے مینٹین کرنے کے لیے. اب اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس چانس کے ساتھ اس ابیلٹی کا بھی ہونا ضروری ہے جو کہ اس کی فارمیشن کے لیے ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہستی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے ہونے کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود کو تو اس ایکویشن سے مائنس کر دیں اور کہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اوپر سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہیٹروکرومیٹن اور یو کرومیٹن کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ایوری تھنگ از دی سیم. یو کرومیٹن کے اندر جو ڈی این اے موجود ہے وہ بیسیکلی فیور کرتا ہے اپنے آپ کو اوپن کرنا، ریلیکس رکھنا. ہیٹروکرومیٹن کے اندر جو ڈی این اے موجود ہے وہ اپنے آپ کو فیور کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹائٹلی ریپریس کریں. ایک تو اس کی اپنی خوبی اس طرح کی تھی، پھر اوپر سے یہاں پر ریماڈلر کمپلیکسز آ کے بائنڈ کر گئے جنہوں نے اس کو ہیٹروکرومیٹن کی فارم میں دے دی. وہ کہتے ہیں نا کچھ سانو مرندہ شوق وسی کچھ شہر وہ والا جو شعر ہے وہ والا حال ہے. کچھ سچویشن ڈی این اے کی اپنی ایسی تھی، اوپر سے اس ڈی این اے کو وہ ماحول بھی مل گیا جس کے ساتھ وہ ہیٹروکرومیٹن کی فارمیشن کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں ہیٹروکرومیٹن اور یو کرومیٹن کے اوپر بیسک جو انفارمیشن بیسک جو ہوگی کوسچن وہ ان کا جواب مل گیا ہوگا. کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، پھر ہم آج کے لیکچر کو کلوز کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس اوور ٹو یو. دوسرا سر یہ جو جی بچے یہ سر ہماری بینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے، اسٹیننگ جو ہے سر اس کا اگر ہم جس طرح ایک اسٹین ہم یوز کر رہے ہیں اس کا ہم ٹائم بڑھا دیں اور تو اس سے بھی اس کا تو افیکٹ پڑ سکتا ہے. تو جی بالکل، کیوں بالکل پڑے گا. دیکھیں نا، اگر آپ فار ایگزامپل نارملی 2 گھنٹے اس کو اسٹین کرتے تھے، اب آپ نے 4 گھنٹے کر دیا تو آف کورس
ہو سکتا ہے کچھ نان ریلیٹڈ ریجنز یا وہ ریجن جو پہلے یوکرومیٹک تھے اب وہ ہیٹروکرومیٹن کی طرح سٹین ہو جائیں. تو اس کے بیس پہ سر ہم کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ہم صرف سٹیننگ کی بنیاد پہ اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہیٹروکرومیٹک ہے یوکرومیٹک ہے تو اٹ ول کریٹ اے رانگ پکچر. وہ رانگ پکچر کو کریٹ کرے گا اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوگی وہ ٹھیک نہیں آئے گی. تو اٹس آلویز گڈ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دی اسٹیننگ میتھڈس یو فوکس آن دی کریکٹرسٹکس کے ڈی این اے جو ہے وہ ٹین ٹو سائلنٹ اور ٹین ٹو ایکسپریس اٹ سیلف. جی 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 بچے اور مزید کوشچنس. بلال کچھ کہہ رہا تھا سر. بلال کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی جین سائلنسنگ ہوگی تو یو کرومیٹن میں اگر کچھ جین سائلنس ہوتی ہیں تو وہ ان فیوچر ہم اس کو ایز اے ہیٹرو کرومیٹن کنسیڈر کر سکتے ہیں. دیکھیں اٹ از پاسبل. ابھی ہم یو کرومیٹن کی طرف بھی آئیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایون یو کرومیٹک کے اندر دو قسم کے ریجنز ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل فیکلٹیٹیو یو کرومیٹن ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں کہ دوسرا یو کرومیٹن ہے, ابھی میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا. تو ایون اس کیس کے اندر بھی کچھ ریجنز کو آپ یو ہیٹرو کرومیٹن میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر یو کرومیٹن کے اندر کوئی جین سائلنٹ یہ ہے کہ وہ پیورلی جو جین سائلنسنگ ہے وہ کرومیٹن ہیٹرو کرومیٹک کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. اب اس کو بھی ہم ایک اور فینومینا پڑھیں گے جس کا ہم نام ہے پوزیشن افیکٹ ویریگیشن. ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ جو ایک بیٹھ جاتی ہے چیز کہ فار ایگزامپل جیسے جین ہے تو ہر چیز ہو گئی ہے اور جین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ایکول پارٹ جو جین کے ساتھ ریگولیشن کا ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ ہے, وہ ایپیجینیٹکس کے ساتھ ہے. انٹل انلیس آپ ان کو ڈسکس نہیں کرتے آپ کے پاس انفارمیشن کریکٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو جو یوکرومیٹک کے اندر جین سائلنٹ ہوں گے وہ بیسیکلی ہیٹروکرومیٹن کی وجہ سے ہی ہوں گے. یعنی کہ وہ جین جو پہلے ہیٹروکرومیٹک کے اندر جو جین ہے وہ تو ہے ہی سائلنٹ نا, لیکن یوکرومیٹک ریجن کے اندر کچھ جینز ایٹ ٹائمز ہیٹروکرومیٹن میں کنورٹ ہوتے ہیں. جب ان کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر ان کو یوکرومیٹک میں لے آیا جاتا ہے. جی جی آپ لوگ مزید کچھ پوچھنا چاہیں اس کے اوپر؟ کلاس کے اندر آپ لوگوں کی باقی کلاسز کیسی جا رہی ہے؟ میں تھوڑا سا آپ سے فیڈ بیک بھی لینا چاہ رہا ہوں. سر ٹھیک جا رہی ہیں, باقی بھی ایسی آن لائن ہو رہی ٹھیک ہیں ہے, کلاس. بس کچھ بہتر ہے سر. تو کوئی پرابلمس تو نہیں میجر کریٹ ہو رہا کوئی انٹرنیٹ کی وجہ سے, کوئی فار ایگزامپل ٹائمنگ کی وجہ سے؟ کچھ میں سر وہ اسٹریم پہ وہ نہیں لے سکتے تو زوم پہ کیے, جس طرح ہمارے RDT کی کلاس ہے. اچھا تو تو آپ لوگوں کے اکاؤنٹس بن گئے ہیں سب کے کہ اکاؤنٹس کا بھی ایشو ہے؟ نہیں سر اس طرح تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جو اس کو کنونس کرنے کا مشکل ہو رہا ہے کچھ اس کے لیے اچھا, انسٹرکٹر اور کے آپ کے پاس کلاس مٹیریلز کا کوئی ایشو ہو رہا ہو؟ ویسے تو خیر آن لائن کلاسز کی سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوتی ہے اور آپ کے پاس ایک پورے کا پورا ریسورس آلویز اویلیبل رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یس سر. تو آپ یس لوگوں کو سر, کوئی ایشو بالکل. نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے. اچھا, انڈرسٹینڈنگ کے کیا ایشوز آ رہے ہیں؟ مطلب مین کلاس کے اندر زیادہ اچھی لیکچرنگ ہو پا رہی تھی کہ ابھی زیادہ ہو رہی ہے؟ سر ابھی بھی اچھی ہے, ٹھیک ہے. دونوں سر جو کلاس میں انٹریکشن ہوتا ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح؟ وہ ٹیچر کے لیے زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے, اس کو بیچارے کو زیادہ بولنا پڑتا ہے. لیکن سر نہیں سر, آن آج لائن میں کل یہ ہے کہ آپ ہمارے نظر پاس آ رہے ہوتے ہیں تو ریکارڈڈ سر فارم میں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے زیادہ بیٹر ہے. ہاں, لیکن اسٹوڈینٹس نے تو اتنا ہی سننا ہے جتنا انہوں نے کلاس میں سننا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جب آپ کے پاس ایکسیس میں چیز آ جائے پھر آپ قدر بھی نہیں کرتے اس کی. نہیں سر سر, آپ جب نظر کوئی آ رہے ہوتے ڈیفیکلٹیز ہیں آ تو اس جاتی سے ہیں تو ہمیں ہم آئی کر سکتے کانٹیکٹ ہیں بھی اس کو. رہتا ہے آپ کے ساتھ, اس ہاں سے جی, بھی چیزیں آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آئی کانٹیکٹ ہمارا رہتا ہے آپ کے ساتھ. وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو کم از کم نظر آئے نا, باقی کوئی اور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا اس ہے. سے سمجھ آتی ہے ساتھ ساتھ. چلیں جی. سر آن جی ایگزام جی پرابلم ہو لائک سڈنلی کبھی نیٹ چلا جاتا ہے, کبھی لائٹ, تو اس کی وجہ سے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے. باقی کلاسز میں اتنا نہیں ہوتا کوئی ایشو, ابھی ہم وہ ہم بعد کوشش میں کر جی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نا ریسرچ اسٹوڈینٹس کو الاؤ کروانے کی کوشش کریں. ہم نے آج بھی بات کی ہے کہ کائنڈلی اتنی اجازت دیں کہ اسٹوڈینٹس جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ وہ آنا شروع ہو جائیں, ان کی ریسرچ کا سفر نہ کریں نا. سر کیا بنا ہے, کوئی
ابھی وہ ڈسکشن کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کے اوپر ڈیسیجن ضروری ہے, تو وہ ڈیسیجن لیں گے تو پھر اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. سر باقی یونیورسٹیوں میں تو ریسرچ والے آ رہے ہیں, کام بھی کر جی رہے ہیں. ادھر بھی آئیں گے انشاءاللہ. وہ تھوڑا سا میرے خیال میں ابھی شاید آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری یونیورسٹی تھوڑی سی ذرا سلو ہے. وہ سلو چلنے کی کوشش کرتی ہے, تو بنا لیں گے کوئی نہ کوئی. اصل میں انہوں نے موڈ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا اوپر والوں کا, حکومت کا کیا موڈ ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ گلے پڑ جائے, جو ڈیسیجن لیں وہ بعد میں وہ ان کے لیے مصیبت بن جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے باقی آپ لوگ بھی اپنے اپنے لیول پہ ظاہر ہے ہائی لائٹ کرتے رہیں جو ایشوز ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ مطلب سب کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کسی ایک کے بولنے کی وجہ سے اگر جی سر میں کچھ نے کیا ایم سی کیوز پلیز سر تھوڑا ایزی بنائیے گا. لائک لاسٹ ٹائم جو کوئز میں تھا بار بار ایک ایم سی کیوز کو پڑھا تب جا کے سمجھ آیا کہ پوچھا کیا جا رہا ہے. اینڈ دین سر ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ رکھ لیجیے گا. ٹائم, ہم ٹائم کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل نہ ہو ایم سی کیوز. لیکن مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایزی ہو جائے تو قدر ختم ہو جاتی ہے چیزوں کی نا. آپ پھر نیکسٹ ٹائم تیاری اس کے وہ مطابق نا ٹائم ہم زیادہ کر لیں گے. چلیں ہم انشاءاللہ ٹائم کو بھی کنسیڈر کریں گے کہ آپ کے لیے سفیشینٹ ٹائم ہو. ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, پرسوں ہے نا منڈے تھرسڈے والے دن آپ لوگوں کا ایگزام ہے. جی یس سر. چلیں آپ لوگوں کے لیے آل دی بیسٹ. ٹھیک ہے, اینڈ انٹل دیٹ ٹائم کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا. پھر انشاءاللہ تھرسڈے والے دن آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے سر, تھینک یو سر. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.